ہماری اس کائنات کو تخلیق ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں۔ یہ کائنات ایک لامحدود موضوع ہے جس میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے ہیں اور سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کو شمار کرنا ناممکن امر ہے۔ علم نجوم ہماری اس کائنات کی تفسیر اور ایک علم ہے۔ لفظ نجوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے ستارے، لہذا ستارے کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جبکہ علم نجوم اصطلاح میں وہ علم ہے جو ستاروں کا ہماری زندگی پر اثرات بیان کرتی ہے۔ انگریزی میں علم نجوم کو ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے۔ علم نجوم ایک تاریخی علم ہے جس کی ابتدا مصر، بابل، میسوپوٹامیا کی تہذیب سے ہوئی، جبکہ یونان کے فلسفی پیتھاگورس پہلا شخص تھا جس نے اخلاق کے علم کا تصور سب سے پہلے قدیم یونان میں پیش کیا تھا۔ بعد میں بطلیموس نے اس علم کو بڑھایا اور نظام شمسی کے خاکے کو مرکب کیا جسے آج ہم سولر سسٹم کہتے ہیں۔ بطلیموس نے علم نجوم کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھی جس کا نام اہم پٹی تھا۔ اس کتاب کو سن 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ منصور نے ترجمہ کروایا اور علم نجوم کی بنیاد کتاب کی حیثیت دی۔ خلیفہ منصور ہی کے زمانے میں ہندوستان کا ایک جوتشی منکا نے بغداد کا سفر کیا اور خلیفہ کو علم نجوم پہ ایک کتاب دی۔ یہ کتاب برہمن گپت کی برہمن سدھانت تھی۔ اسی کتاب کے ذریعے مسلمانوں نے علم نجوم سیکھا اور مختلف عربی کتابیں تصنیف کی۔ مسلمان علماء اور سلاطین نے اس کتاب کو بہت اہمیت دی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی، موسیٰ بن شاکر، ابن سینا، البیرون، نصیر الدین طوسی وغیرہ نے علم فلکیات کی پرورش کی اور درس گاہیں بھی تعمیر کروائی۔ حکمرانوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ عباسی حکمران اور مغل حکمران اس علم کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ کسی بھی بڑے حملے، جنگ یا کسی سفر کے لیے اس علم کی سرپرستی حاصل کرتے اور نجومیوں کے دیے گئے وقت میں ہی سارے کام انجام دیتے تھے۔ علم نجوم کے ذرائع علم حیات، طب اور ریاضی ہے۔ دراصل علم نجوم سے مستقبل کی پیشن گوئی کا نام نہیں، پیشن گوئی علم نجوم کا صرف ایک حصہ ہے۔ عام طور پہ لوگ علم نجوم کو قسمت بتانے والی کوئی جادوئی چیز سمجھتے ہیں، جیسے تعویذ بنانے اور پتھر سے قسمت بتانے کا بازار لگا دیا گیا ہے، جبکہ علم نجوم ان امور پر ہرگز منحصر نہیں۔ علم نجوم کا ایک بڑا پہلو ریاضی اور سائنسی تعداد اور شمار پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کے آپسی تعلقات اور جگہ کا تعین کر کے ایک خاص اصول کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جسے علم نجوم کی زبان میں ذائچہ کہتے ہیں۔ یہ علم برج، سیاروں کی گردش پہ مشتمل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ علم نجوم کسی
عقیدے یا مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک قدیم علم ہے جو دیگر علوم کی طرح اصول اور ضوابط رکھتی ہے، اور دنیا کی ہر تہذیب اور قوم، مثلا ہندو مت، بدھ مت، منگول تہذیب، اہل یونان اور عربوں نے صرف اسے اہمیت دی، بلکہ ایک وقت کے لیے اپنی تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو سیکھا، وہ اس میں جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ علماء کے نزدیک علم نجوم کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک حرام۔ حرام جادو اور کفر و شرک سے متعلق ہے، جس میں عمل جاننے والا غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور ستارہ پرستی میں مبتلا رہتا ہے۔ صابی فرقہ مذہب اسی قسم کی ستارہ پرستی تھی، وہ ستاروں کا بت بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ وہی شرک ہے جو حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا تھا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستاروں کی تصدیق کرنے والا جادو کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جادو کو سچ کہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، بابرکت ہے وہ جس میں آسمان پر برج بنائے اور چراغ اور روشن چاند رکھے۔ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی منطق کار فرما ہے؟ سورہ بقر۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اس نے حکم سے سورج چاند تاروں کو تمہارے تابع بنا دیا۔ اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان دلائل سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء و محققین علم نجوم کی حمایت کرتے ہیں، مثلا ابن سینا کہتے ہیں کہ جب تک میں نے علم نجوم حاصل نہیں کیا تب تک طب میرے لیے بیکار تھا۔ ایک حکیم نبض کو دیکھ کر مریض کی تمام حالت بیان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے علم نجوم کے حساب سے انسانی خدمت کر رہا ہو